خدا ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیں یسوع میں اپنا آپ اور اپنی تمام نعمتیں دیتا ہے۔ خدا کی محبت کو اچھی صحت، زیادہ دولت اور آرام دہ زندگی کے ساتھ موازنہ کر کے نہ ناپیں۔ میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا کہ محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ آپ کو اپنے بارے میں ہر چیز کو جاننے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی کتنی اجازت دیتا ہے۔ خدا کی محبت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیں مشکلات اور موت سے بچائے، بلکہ اس کی محبت بنیادی طور پر اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرنے اور اپنے جلال کو ہمارے ساتھ بانٹنے کے بارے میں ہے۔ خدا ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیں یسوع میں اپنا آپ اور اپنی تمام نعمتیں دیتا ہے۔ یسوع ہم سے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ ہمیں اپنا آپ اور خدا کی سب نعمتیں جو ہمیں اس کے ذریعہ ملتی ہیں دیتا ہے۔ یہی وہ بنیادی طریقہ ہے جس سے وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ وہ ہمیں دوسرے طریقوں سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن بنیادی طور پر ہر ایک چیز اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ یسوع آپ سے محبت کرتا ہے جب وہ آپ کو اپنا آپ اور خدا کی سب نعمتیں دیتا ہے جو آپ کے لیے یسوع میں ہیں۔ تو اس لیے مہربانی کر کے خدا کی محبت کو اپنی زندگی میں اچھی صحت، زیادہ دولت اور آرام دہ زندگی کے ساتھ موازنہ کر کے نہ ناپیں۔ اگر یہ خدا کی محبت کا موازنہ ہوتا تو خدا پالوس رسول سے بہت نفرت کرتا تھا۔ خدا کی محبت کو اس بات سے پرکھیں کہ وہ کتنا اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرتا ہے۔ خدا کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ وہ آپ کو اپنے بارے میں ہر چیز کو جاننے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی کتنی اجازت دیتا ہے تاکہ وہ آپ کو صحیح وقت پر ابدی جلال کی طرف لے جائے۔ کیا آپ نے کبھی اس کا تجربہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ میرا کیا مطلب ہے؟ آئیں اس کی تصدیق کرتے ہیں کیونکہ یہ انتہائی اہم ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے گہرائی سے سمجھیں اور ویسے ہی محسوس کریں جیسا کہ خدا چاہتا ہے۔ تو آئیں اس کی تصدیق یوحنا کی انجیل میں موجود 2 حوالہ جات سے کرتے ہیں۔ یقیناً اگر کوئی مجھے صحیح طور پر جواب دے تو وہ کہے گا کہ جب میں خدا کی محبت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں یوحنا 3:16 آتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاں میرا بھی یہی جواب ہے۔ میں اپنی ساری زندگی یہی کہتا رہوں گا۔ چلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ یہ کون سا تحفہ ہے جس کی قیمت اس کے بیٹے کی زندگی ہے؟ چلے یسوع کو اس کی وضاحت کرنے دیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے کس انجیل میں اس کی وضاحت کی ہے؟ یوحنا کی انجیل 17 باب کی 3 آیت میں ملتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد کو اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ بس یہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اسے جانے، ہمیشہ اسے جانتے رہنا، بڑھتی ہوئی معرفت کے ساتھ، بڑھتی ہوئی تعظیم کے ساتھ، بڑھتی ہوئی حیرت کے ساتھ اور بڑھتی ہوئی خوشی کے ساتھ اسے جاننا، یہی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی خدا کا اس کے جلال میں ظاہر ہونا ہے، جو آپ کے دل میں موجود اس بڑی خواہش کو پورا کرتی ہے جسے آپ ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ یا کسی اور چیز سے بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ خدا ہے اور آپ اس کی حیرت انگیز مخلوق ہیں، جو زمین پر واحد ہے، جو یہ کام کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، صرف اسے جاننے کے لیے۔ یوحنا 14 باب کی 21 آیت میں یسوع فرماتے ہیں، جس کے پاس میرے حکم ہے اور وہ ان پر عمل کرتا ہے وہی مجھ سے محبت رکھتا ہے، اور جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے باپ کا پیارا ہوگا اور میں اس سے محبت رکھوں گا اور اپنے آپ کو اس پر ظاہر کروں گا۔ مجھے یہ جملہ بہت پسند ہے۔ میں ان سے محبت کروں گا اور اپنے آپ کو ان پر ظاہر کروں گا۔ یہی محبت ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یسوع کی محبت محسوس ہو جب وہ آپ کے لیے یہ کرتا ہے۔ آپ کو محبت کا ایک مختلف نظریہ رکھنا ہوگا، دنیا کے نظریے سے مختلف،
क्योंकि हम नए सिरे से पैदा हुए हैं, हमारी शहरियत आसमान में है, हम नई मखलूक हैं, हम दुनिया की तरह नहीं सोचते। एक मसीही के लिए मोहब्बत यह है कि वो यीशु को ज्यादा जाने, आगे बढ़े और कहे, यीशु अपने आप को मुझ पर जाहिर करें ताकि मैं आपकी मोहब्बत को महसूस कर सकूं। और हम में से कितने लोग शुक्रगुजारी और खुशी के साथ इस हकीकत की गवाही को दे सकते हैं? तकलीफ के दिनों में, अपने नुकसानात के दिनों में, अपनी जिंदगी में आए अंधेरे के दिनों में, जब ऐसा लगे कि मेरी जिंदगी के इर्द गिर्द सब कुछ खत्म हो गया है, यही मोहब्बत का असली मतलब है। यह नहीं है कि वो जल्दी ही हमारी मुश्किलात को खत्म कर दे और हमारी सारी परेशानियों को दूर कर दे, बल्कि वो खुद को हम पर जाहिर करे। यीशु ने खुद को मुझ पर जाहिर किया। जब मैं 28 साल का था, 1974 में क्रिसमस के अगले दिन मैं अपनी मां की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए तैयार था, यीशु मुझ पर जाहिर हुआ। इन दिनों में जब मैं बड़ा हो रहा था, मेरे लिए कोई भी शख्स मेरी वालदा से ज्यादा अहम नहीं था और खुदा ने इसे बस के एक हादसे में मुझसे ले लिया। लेकिन यीशु ने जाहिर किया और मुझ पर अपने बारे में ऐसी चीजें जाहिर की जिनको मैं नहीं जानता था। क्या आपने इसका तजर्बा किया है? आप जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक इसका तजर्बा नहीं किया है, खुदा इस पैगाम को इस्तेमाल करे और वो तजर्बा से मालूम कर सके।